ہم نے آج یہاں دعوت دی ہے انٹرنیشنل ریلیشن اقوامی تعلقات کی ماہر محترمہ ڈاکٹر طلعت وزارت صاحبہ کو. ڈاکٹر صاحبہ کے لیکچر ایک طویل مدت سے ہم سنتے رہے، لیکن ستمبر 11 کے بعد آپ کی آواز نے ایک نیا رخ اختیار کیا. وہ ایک ایسی توانا اور طاقتور آواز کے طور پر ابھری کہ جس نے امت کے درد کو امت میں جگایا. وہ ایسی ایک آواز ثابت ہوئی کہ جو ہر فورم پر امت کا مقدمہ لڑتی رہی. میں درخواست گزار ہوں محترمہ ڈاکٹر طلعت وزارت صاحبہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب کریں. امپیکٹ آن آور فورن ریلیشنز. دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس کے اثرات پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کے کیا اس کا پس منظر ہے اور اس کے کیا عوامل ہیں. پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو جب بھی جو ڈومیننٹ پاورز ہوتی ہیں، جو ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو اس وقت کی فوجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ڈومیننٹ قوتیں کہلاتی ہیں، ان کے ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں پریٹیکسٹ ہوتے ہیں. ان کے اصل عزائم کو چھپانے کے لیے ان کے جو سٹوریز وہ گڑھتے ہیں وہ ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ تاریخ میں جائیں، کہ برطانیہ نے جنگ شروع کی ہوئی تھی پائرسی کے خلاف. اس کو بہانہ بنا کے وہ کہتے تھے ہم پائرسی کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے مشرق وسطیٰ کی پوری نیول قوت کو ختم کر دیا. آگے وہ اٹیک کرتے تھے، کہتے تھے یہاں سے پائرسی ہو رہی ہے. اور جو بھی نیول پاور تھی، ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں نے اپنی فوجی قوت کو زوال پذیر ہو جانے دیا، اور چاہے وہ نیوی ہو، چاہے وہ بری فوج ہو، ہوائی فوج تو تھی نہیں، انہوں نے اس کو کمزور ہو جانے دیا. لیکن جو بھی تھوڑی بہت نیول پاور تھی اس کو انہوں نے اس بہانے سے آگے ختم کر دیا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گلف کا جو علاقہ ہے، پرشین گلف کا، وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کبھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھا. یہ بہت غلط تاثر ہے. اگر آپ تاریخ میں جائیں، آپ دیکھیں کہ وہاں شپ بلڈنگ انڈسٹری تھی. جو بھی اس زمانے میں ٹیکنالوجی تھی، جیسی بھی شپس بنتی تھی وہ وہاں پہ بنتی تھی. اور الائڈ انڈسٹریز تھی جو شپ بلڈنگ کے ساتھ اور انڈسٹریز ہوتی ہیں میٹلرجی وغیرہ سے متعلق، وہ سب بھی تھیں. ان لوگوں نے اس کو سب کو ڈسٹروائے کر دیا. جب اس کو ڈسٹروائے کر دیا تو اس علاقے کی تجارت انہوں نے کنٹرول کر لی، اس کے فارن ریلیشنز انہوں نے کنٹرول کر لیے. پھر سرد جنگ کا زمانہ آیا تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ یہ کمیونزم کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور کمیونزم کے خلاف جنگ کا بہانہ کر کے انہوں نے اپنے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو اور توانا کیا اور ڈیولپ کیا. ایک زمانے میں چین کے خلاف انہوں نے جنگ اس بات پہ کی کہ چین ڈرگز کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں. ان کے بادشاہ نے کوشش کی تھی، اس زمانے میں بادشاہت تھی چین کا، انہوں نے کوشش کی کہ ڈرگز کو ختم کیا جائے. یہ ڈرگز لا کے وہاں بیچتے تھے اور چینیوں کو انہوں نے افیمچی بنا دیا تھا. اب چین کی حکومت نے کوشش کی کہ اس کو روکے، تو انہوں نے جنگ کر دی کہ آپ روک نہیں سکتے، آپ کو تو افیم لینا پڑے گی اور ڈرگز ہم سے لینا پڑیں گے. تو مختلف بہانے بنا کے یہ اپنی فوجی بالادستی کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، اس طور پہ کہ دوسرے اقوام جو ہیں، دوسرے ممالک جو ہیں، وہ ان کے دست نگر ہو جائیں. اسی طرح سے میں جب سوچتی ہوں کہ جنگ، یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس کے اصل عوامل کیا ہیں، یہ کیوں تھوپی جا رہی ہے مختلف ممالک میں. میں بہت مختصراً یہ کہوں گی کہ ایک فیکٹر جو مغرب، ایک کاز، وجہ جو مغرب بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں واقعی خطرہ ہے. ایک دفعہ 9/11 کو ہمارے بڑی بڑی بلڈنگز کو نشانہ بنایا کچھ لوگوں نے. ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے بغیر ہتھیار کے اس کو ڈسٹروائے کر دیا. 2-3 بڑی بڑی جو نشانیاں سمجھی جاتی تھیں کیپٹلزم کی. تو ہمیں تو بڑا شدید خدشہ ہے.
اب ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجبور ہو کر یہ سارے جنگ کر رہے ہیں. اصل میں اگر آپ جائیں دیکھیں اس کو تو یہ وجہ نہیں ہے. 9/11 کا واقعہ تو ستمبر میں ہوا 2001 کو, لیکن سمر میں 2001 کے یہ بات واضح ہو گئی تھی. اور میرا خیال ہے اگر میں نے BBC پہ بیان سنا تھا, کچھ پاکستانی شرکا تھے اس محفل کے, انہوں نے جب ہی کہہ دیا تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ افغانستان پہ حملہ کیا جائے گا. یہ سمر ہے مئی جون جولائی 2001 کا, اور یہ اٹیک ہوا ہے ستمبر 2001 کو. تو اگر 2001 کے ستمبر کے اٹیک کی وجہ سے یہ فیصلہ سمر میں کیوں کیا گیا کہ افغانستان کو اٹیک کیا جائے گا. دوسری چیز جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے, یہ مغرب کا آرگیومنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا. میں سمجھتی ہوں یہ صحیح نہیں ہے, یہ ایک طرح کا کیموفلاج ہے, کیونکہ فیصلہ تو گرمی کے موسم میں 2001 میں ہو چکا تھا کہ افغانستان کے اوپر حملہ کیا جائے گا. اس وقت تک امریکہ پہ کوئی اٹیکس نہیں ہوئے تھے. دوسری وجہ کا ابھی تذکرہ ہوا انٹروڈکشن میں کہ آئیڈیولوجیکل ریزنز ہیں. ایک زمانے میں کلیش تھا کمیونزم اور کیپٹلزم میں, اب کمیونزم تو میدان سے ہٹ گئی ہے بہت حد تک, تو مغرب چاہتا ہے کہ اور تھریٹ انوینٹ کی جائے, اور وہ واقعی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں وہ قوتیں ہیں, فورسز ہیں جو کیپٹلزم کو یعنی کہ کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے. اور مسلم دنیا میں 1 بلین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, تو اگر یہ 1 بلین سے زیادہ لوگ خاص طور سے اگر اپنی طاقت کو جوائن کرتے ہیں, ملاتے ہیں ان ممالک کے ساتھ جہاں گلوبلائزیشن کے خلاف ایک اسٹرانگ رد عمل ہے, تو یہ ایک بڑی اسٹرانگ فورس بن جائے گی to nip it in the bud. That's initial stage. وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے. تیسرا ایک آرگیومنٹ ہے معاشی بالادستی حاصل کرنے کی کوشش, اور ایک امریکن خاتون ہے اینٹینیو جوہیز, انہوں نے کتاب لکھی تھی بش کے دور میں, اس کا ٹائٹل تھا بش ایجنڈا, انویڈنگ ون اکانومی ایٹ اے ٹائم. انہوں نے اس میں یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہ خالی افغانستان کے خلاف نہیں ہے, خالی عراق کے خلاف نہیں ہے, امریکہ باری باری تمام اکانومیز کو اٹیک کرے گا. طریقے مختلف ہو سکتے ہیں, کہیں ملٹری اٹیک ہوگا, کہیں پولیٹیکل سیبوٹیج ہوگا, کہیں کوئی اور طریقہ ہوگا, لیکن مقصد ان کا یہی ہے کہ وہ معاشی بالادستی حاصل کریں. اور عراق کو آپ دیکھ لیں کہ جب سے انہوں نے عراق پر قبضہ کیا ہے, کرپشن اور مختلف طریقوں سے انہوں نے عراق کے سارے کانٹریکٹس, ساری جس کو وہ ریکنسٹرکشن کہتے ہیں, حالانکہ آکوپیشن کے دوران ریکنسٹرکشن ہو ہی نہیں سکتی ہے, اس کے دوران تو ریزسٹنس ہوتی ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے سارے ٹھیکے انہوں نے امریکی ان کو دیے, اور انہوں نے اتنا سب سٹینڈرڈ کام کیا ہے کہ ابھی عراق کے آکوپیشن کو کتنے سال ہوئے ہیں, 2009 ہے, 8 سال ہوئے ہیں, اور اس عرصے میں وہ بلڈنگز گرنا شروع ہو گئی ہیں جو انہوں نے بنائی تھی, جو ریپیئر ورک کیا تھا, سب بالکل ناقص ہے. تو اس کے اور عراق کے تیل کا ایک فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے اس میں. جب عراق کے خلاف جنگ کی کوشش کی امریکہ نے شروع کی, تو بہت سے ممالک میں بڑے بڑے ڈیمونسٹریشنز ہوئے, اور اس میں لوگ یہی کہتے تھے کہ نو بلڈ فار آئل. مطلب تھا کہ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو سارا جنگ و جدل اور خون بہایا جا رہا ہے, پلان کیا جا رہا ہے, اس کی اصل وجہ تیل کے اوپر. عراق دوسرا بہت بڑا ملک ہے تیل کے لحاظ سے, اور اس کے جو ذخائر تھے, جو نون ذخائر تھے, وہ تو امریکہ نے اس کے اوپر تو انہوں نے تھوڑے سے کانٹریکٹس اور ممالک کو بھی, مغربی ممالک کو دیے, لیکن ان ٹیپڈ آئل جسے کہتے ہیں عراق میں, وہ بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے,
وہ سارا کا سارا امریکہ نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے. اگلے 35 سال تک ان کا ڈومینیشن رہے گا اگر ان پالیسیز کو تبدیل نہ کر دیا گیا. تیل کی قیمت کے اوپر وہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تیل کی جو قیمت ہے وہ ان کے اس سے ڈٹرمن کی جائے. افغانستان میں جو انہوں نے غلبہ حاصل کیا تو اس کو پائپ لائن پالیٹکس سے بھی وہ کیا جاتا ہے منسلک, کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی روٹس ہیں, اہم تجارتی روٹس یا جہاں سے تیل اور گیس کی پائپ لائنز گزر سکتی ہیں, ان تمام علاقوں پہ امریکہ کی اجارہ قائم ہو جائے اور فوجی کنٹرول قائم ہو جائے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ان کا ایک اور مقصد ہے کہ چین کو وہ ہر طرف اس کے آس پاس ایک چین آف ملٹری بیسز قائم کرتے ہیں, اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو بھی گئے. آپ دیکھیں سینٹرل ایشیا سے لے کے ایسٹ ایشیا تک امریکہ کی بہت سی اہم فوجی تنصیبات اور بیسز قائم کر لی گئی ہیں. پھر اسرائیل خاص طور سے جب عراق کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی تو اس کی ایک اسٹریٹجک ڈائمینشن, معاشی کا ذکر میں نے کیا ہے, کچھ سیاسی بات ہوئی ہے, لیکن ایک کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے ایک فیکٹر تھا اس کو تقویت پہنچانے کے لیے. اب میں سمجھتی ہوں کہ عراق اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کو کسی بھی طرح تھریٹن کرے, لیکن ہاں عراق ان ممالک میں تھا جو کہ فلسطینی فیملیز جو اسرائیل کی اگریشن کا شکار ہوئی تھی یا جن کے ممبرز ریزسٹنس میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے, ان کو کچھ مالی امداد فراہم کرتا تھا, کہا جاتا تھا. تو ایک فیکٹر یہ تھا کہ اسرائیل جو ممالک بھی ہیں, اور خالی عراق نہیں ہے, اس میں وہ ایران کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں زبانی لحاظ سے اور فوجی لحاظ سے کرنا چاہتے تھے بش انتظامیہ.